اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا ہے اللہ اکبر، اور یہ بات جو ہے ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اگر کوئی اللہ اکبر نہیں کہتا تو وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ جب شیطان نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ استکبرت ام کنت من العالین، یا تم تکبر کر رہے ہو یا تم ہوئی بڑوں میں سے۔ تو یہ مطلب اس نے جواب، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ بیان، استکبرتا، تکبر، کیا تم تکبر کر رہے ہو، یعنی یا تمہاری حیثیت ہی اتنی ہے، ام کنت من العالین۔ تو ہمارا جو شیوہ زندگی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ہیں، یعنی اس بات پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ہیں، زندگی میں فیصلے کرنے کا اختیار مجھے ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچے کو دیکھ لیں، یہ بچے کی کہانی ہے۔ آپ کی بچہ جب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھنا۔ جو چھوٹے، بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5 سال کے، 6 سال کے، وہ کہتے ہیں میں جو کچھ چاہتا ہوں وہی میں نے کرنا ہے۔ بعض اوقات تکلف کے لیے وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے، تکلف کے لیے، لیکن وہ کرنا وہی چاہتے ہیں جو وہ کرتے وہی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں، ایسے نہیں ہے بات۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ رب کو بڑا تسلیم کر لے۔ جب تک آپ پھر اس میں پھر جب موقع آتا ہے، عمل کا موقع آتا ہے، تو پھر انسان کو آپ نے یعنی اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے کسی انسان کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آپ نے کسی انسان کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ یہ بات بھی ہماری عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال وہ بات کی بات ہے۔ لیکن پہلی بات جو ہے وہ رب کی بڑائی ہے۔ ہم یعنی یہ دیکھیں، بیماری کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو پھر اس کے علاج کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ ایک شوگر کا مثال کے طور پہ مریض ہے اور اس کو کوئی علامت نہیں ہے، وہ اسے کوئی دانہ جو ہے اس کے مرض کو پہچان لیتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں تو شوگر کا مرض ہے، اس کا علاج کرو۔ کہتا ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں۔ اور یہ بعض بیماریاں اندر ہی چلتی رہتی ہیں انسان کے، اور وہ علاج کی طرف ہم متوجہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا بھی تھا پہلے، دل کا ایک مریض تھا، اور ہمارے اپنے رشتہ داروں میں تھا۔ تو بہرحال وہ اس کے بچے اس کو لے گئے پشاور کے لیڈی ٹریننگ اسپتال، اور وہ کوئی ڈاکٹر کے پیچھے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہ وہ، تو وہ گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ باپ جو تھا وہ بظاہر اس کو اپنا آپ ٹھیک نظر آیا، کہتے تم مجھے کیا ڈاکٹر کے پیچھے پھر رہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ مرض جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے اس کے آپ کو علاج کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، مرض کو تسلیم کر لینا صحت کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں تسلیم کر رہے، کیا ہوا ہے مجھے، کیا کروں میں، اور نماز روزہ تو کر رہا ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہر سال حج عمرے پہ جا رہا ہوں، مثال کے طور۔
اور ہر رمضان المبارک تو میرا مدینہ شریف میں ہوتا ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ یہ مجھے کہیں گے نا، کہتے ہیں مجھے. تو یہ ہے نا کہ مرض کو تسلیم کر لینا صحت کی طرف پہلا قدم ہے. اور اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے کہ آپ اپنے مرض کو تسلیم کریں یا نہ کریں. ہاں صحت کے اسباب اس نے پیدا کیے ہوئے، لیکن اللہ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی کمزوریوں کو مان کے مجھے بڑا سمجھ کے میرے ساتھ بڑائی کا سلوک کریں، تو وہ کامیاب ہوں گے. جب رب کو یہ بڑا کر لیں گے، مجھے بڑا تسلیم کر لیں گے، تو ان کی کامیابی ہوگی. رب تو ہمیں ہمارے لیے چاہتا ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب تو ہمیں ہمارے لیے چاہتا ہے. ہمارے رسول حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص ہیں وہ تم پر. رسول جو ہیں حریص ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے. رسول اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، رسول سے بھی کٹا ہوا ہے، اور ہم کوئی جوڑنا نہیں چاہتے. ہم میں سے کوئی یعنی عام طور پہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، اس کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، بس. باقی زندگی تو میری اپنی ہے. بیوی کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں گا، بیوی شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، میں معاشرے کے ساتھ کس کے ساتھ دوستی بناؤں گا اور کس کے ساتھ کاٹوں گا تعلق، یہ تو میری مرضی ہے. کون میرا دوست ہوگا، کس سے میں بات چیت کروں گا، گپ شپ لگاؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے. میں جس سے مرضی تعلق قائم کروں. حالانکہ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ جو شخص تمہارا راستے پر نہیں ہے تمہارے ساتھ، اس سے تعلق تم نے کاٹنا ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم قطع تعلق کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں جو آپ سے کٹا ہوا ہے. اور ان تمام معاملات میں ہم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ عام طور پہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، تمام معاملات میں ہم اپنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، بس قرآن بھی ناظرہ پڑھ لیا، اور کیا چاہیے. درس میں بیٹھتا ہوں میں، بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم تو درس میں بھی بیٹھتے ہیں، اور کیا چاہیے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر ہمارا آج کا موضوع ہے. اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے ہم نے تسلیم کرنا ہے، اللہ کو بڑا جان کے، اللہ کو اپنا رب مان کے. اور یہ رب کون سا رب ہے؟ جس نے ہماری صورت بنائی ہے ماں کے پیٹ میں، جس نے ہمارے لیے کائنات سجائی ہے. کائنات تو نظر آ رہی ہے نا، جس نے ہمارے لیے سبزیاں پیدا کی ہیں، جس نے ہمارے لیے میوے پیدا کیے ہیں، جس نے میرے لیے اجناس پیدا کی ہیں. ہر چیز جو ہے آپ دیکھ لیں، اپنے ایک طویل قطار ہے جو آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے. زمین تیار ہے کہ آپ کچھ بوئیں گے تو اس سے فصل اگے گی، آپ پھر وہ کھا سکتے ہیں. زمین تیار ہے نا. زمین نے کبھی انکار نہیں کیا انسان کی خدمت سے. جانور جو ہیں آپ کے پالتو جانور آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کبھی چکن کڑھائی ہے اور کبھی مٹن کڑھائی ہے، کبھی بیف چاول ہیں، کبھی نہاری ہے، کبھی پائے ہیں، کبھی مسالہ ہے، مغز مسالہ. آپ دیکھ لیں کتنے، جب ہوٹل میں جاتے ہیں ایک لمبی آپ کو مینیو پکڑا دیا جاتا ہے کہ بھئی کیا چاہیے سرکار. تو یہ کائنات ہمارے سامنے سرنگوں ہے، ہماری خدمت میں ہے.
آپ دیکھ لیں بہت سی چیزیں. اب آکسیجن ہے جو ہمارا ضروری زندگی کا ضروری جز ہے، لیکن وہ جتنی چاہیے ہمیں مل رہی ہے آکسیجن. اور دل ہے ہمارے اندر، دل ہے وہ اپنا کام یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ایک منٹ کے لیے بھی آرام نہیں کرتا. جو دل دھڑک رہا ہے کرتا ہے آرام. تو یہ ساری ہیں. آنکھیں ہیں دیکھیں کام کر رہی ہیں. کتنے میگا پکسل ہیں؟ اتنی جتنے میگا پکسل ہیں ابھی تک کوئی بنانے سے کہے نہ بنا سکے گا. آنکھ کا جو ترتیب ہے، کان دیکھیں سن رہے ہیں آپ کے، پیٹ کا نظام ہضم جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہے، جو آپ کے اندر کی آواز ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم